یہ ہم پوچھیں اپنے آپ سے کہ اے انسان، اے طٰہٰ، تو جان چکا تھا دین کو، تو نے کتنا عمل کیا اس پہ جو تو جان چکا تھا؟ ہم لوگ کتنا عمل کرتے ہیں جو ہم نے بچپن سے دین کو پڑھا سیکھا کہ جو نمازیں نہیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوں گے، جو گناہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. تو ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ اور وہ روتے تھے اور کہتے کہ یا ابا درداء قد علمت فکیف عملت فیما علمت. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو جان چکا تھا دین کو، تو نے کتنا عمل کیا اس پہ جو تو جان چکا تھا. اسی طرح سے یوزڈ ٹو سے کہ کاش اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں، جو میں نے اللہ کے نبی سے سیکھا ہے، you would not eat food with desires. تم کھانا کبھی لذت سے مت کھاؤ، صرف ضرورت کے لیے کھاؤ. You would not drink with desires. And you would not enter your house, and you would go out in the open, hit your chest and cry on your shortcomings. اور پھر کہتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس سے لوگ ٹیک لگاتے اور مجھے کاٹ کے استعمال کر لیا جاتا اور میرا اللہ کے سامنے حساب نہ ہوتا کبھی. اللہ اکبر. یہ صحابی رسول ہیں. He is so afraid of his accountability کہ رب کے ہاں سامنے میں کھڑا ہوں گا. ایک دن آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے وہ دیا، تو نے کیا عمل کیا، تو کیا کر کے آیا میرے پاس؟ میں نے تجھے مال دی، میں نے تجھے آنکھیں دی، تو گناہ کر کے آ گیا میرے پاس. They used to fear that day. اور ہم لوگ، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے اس بات پہ کہ ہم نے اللہ کے سامنے کبھی کھڑا بھی ہونا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، اور آپ کو پتہ ہے ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے 1 to 1 کھڑا ہوگا ایک ٹائم. حدیث میں آتا ہے ما منکم من احد، تم میں سے کوئی نہیں ہے جو کہ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا الا سیکلمہ اللہ، جس سے اللہ تعالیٰ کلام بات نہیں کریں گے پرسنلی. اور کیسے پرسنلی؟ لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب، نہ تو کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا، ترجمان ہوگا، نہ کوئی بیچ میں حجاب ہوگا. 1 on 1 اللہ رب العالمین کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، مالک الملک کے ساتھ. اتنے گناہ کے ڈھیر لے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے آپ. تو انسان کیا کرے گا؟ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اپنی دائیں طرف دیکھے گا میں نے جو پرانے اپنے گناہ کیوں نظر آ رہے ہوں گے. وَيَنْظُرُ أَشَّمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، سامنے دیکھے گا تو اس کو آگ نظر آ رہی ہوگی. تو اللہ کی میں نے کہا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِالشِّقِّ تَمْرَةٍ أَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. اے لوگو اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، چاہے آدھی کھجور ہی دے کے کیوں نہیں، یا ایک فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، یا ایک اچھی بات کرے کیوں نہیں. اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، چاہے اتنی سی بھی ایفرٹ کر سکتے ہو نا کرو، اور اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. رب کے سامنے ہم نے 1 to 1 کھڑا ہونا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوالات کر لیے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس we have no answer. ان کو اس دن کا یقین تھا کہ ہم نے کل کھڑا ہونا ہے. اور خدا کی قسم، اللہ کی قسم، کہ آپ اور میں اور اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں، قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پیش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اکیلے اکیلے بات کریں گے اور حساب لیں گے. پتہ نہیں آپ کہاں کھڑے ہوں گے، میں کہاں کھڑا ہوں گا، ہمارا کدھر ہوگا، لیکن اللہ کے سامنے حاضر ضرور ہوں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. It is like daylight کمثل فلک الصبح، it's like rising sun، جیسے کسی کو شک نہیں ہوتا کہ سورج نکلا ہوا ہے. It is as clear. تو کہتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا، مجھے لوگ مجھ سے ٹیک لگاتے اور مجھے کاٹ کے استعمال کر لیتے اور میرا کبھی حساب نہ ہوتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو آنکھوں کا نچلا حصہ ہے نا، یہ شو کی نیچے والی سول کی طرح ہو گیا تھا رو رو کے، because of he used to cry on his shortcomings and sins. جس کو ہم کہتے ہیں ہلکے پڑ گئے تھے انہیں رو رو کے کہ میرا کل اس کو حساب ہوگا اور میں کیا جواب دوں گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے کھانا پیش کیا گیا اور کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شیپ ہے. اپنی پوزیشن سے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کیا کیا ہے. میرے پاس I have a sheep, a red camel, a maid and a garment. ایک شیپ ہے، ایک ریڈ کیمل ہے، ایک غلام ہے، اور ایک کپڑا ہے پہننے کو، ایک کپڑا ہے پہننے کو. اور کہتے ہیں کہ I fear that I'll be asked about these things on the day of judgment. مجھ سے قیامت کے دن ان 4 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو. اور امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا کہ میں ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے حساب دوں گا. ہمارے پاس کیا کیا پوزیشنز ہیں؟ کیا ہم صرف گن سکتے ہیں؟ ہمیں گنتے ہوئے گھنٹہ لگ جائے گا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں کیسے جواب دیں گے؟ آج کل یوتھ جو ہے نا، they are spending money on cigarettes, they are spending money on drugs,
پیسہ چھوڑیں, they are spending their time on PUBG and Fortnite. اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تجھے میں نے وقت دیا تھا, سب سے قیمتی چیز دی تھی, تو نے کس چیز پہ گزارا, جسٹیفائی تو کرو. ہم کیا جواب دیں گے؟ تمہارے پاس ہمارے ماں باپ تھے, تمہاری اسٹڈیز تھیں, تمہارا سب کچھ تھا, تم نے ان سب کو حق نہیں دیے. You used to scroll on Facebook for 1 hour or 2 hours. مجھے اس کا حساب دو, میں نے وقت تمہیں دیا. آپ کو پتہ ہے حساب لیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے انسان اپنے قدم اس ٹائم تک ہلا نہیں پائے گا جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. ان میں سے ایک چیز کہ اپنے فارغ وقت میں کیا کیا, ایک اور چیز مال کہاں سے کمایا, تیسرا سوال مال کہاں پہ خرچ کیا. Imagine if we are spending money on cigarettes. اللہ نے پوچھ لیا کہ تجھے میں نے مال دیا تھا, تو نے کہاں خرچ کیا, مجھے حساب دے اس کا. صحابہ کو اس دن کا یقین تھا, ان کو اس لیے رونا تھا. ہمیں اس دن کا یقین نہیں ہے, ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. اور جب ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے کہ جب ایسا شخص مرے گا نا, تو کہے گا رب ارجعون رب ارجعون قال رب ارجعون لعلی اعمل الصالحات فیما ترکت. یا اللہ واپس بھیج دے, یا اللہ واپس بھیج دے, کاش میں وہ کام کروں جو میں چھوڑ چکا تھا. یہ شخص اس نے یہ پکارا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فیوچر بتاتے ہیں. لوگ چیخیں گے, چلائیں گے کہ یا اللہ واپس بھیج دے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے تم جہنم کی آگ کو بچانے کے لیے آج کیا کر سکتے ہو. ان کا یا اللہ میرے گھر والے, میرے ماں باپ, میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے, مجھے بچا لے. اللہ پوچھیں گے کہ کیا اگر تجھے اس پوری دنیا سونا بھر کے دے دی جاتی تو اس پہ تو خرچ کرتا آج جہنم سے بچنے کے لیے؟ سوچے گا ہی نہیں, اللہ جی میں خرچ کرتا. اللہ کہیں گے کہ میں تجھ سے بہت تھوڑا مانگا تھا دنیا میں, تب تو اتنا سا بھی خرچ کر لیتا نا تو بچ جاتا. آج تو دنیا پوری خرچ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اب نہیں ہے ٹائم. علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ یہ دنیا عمل کی جگہ جزا کی نہیں ہے, اور آخرت جزا کی جگہ عمل کی نہیں ہے. تو جو ہم نے کمانا, جب تک یہ سانس آ جا رہی ہے نا, ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے. جب یہ رک گئی اور فرشتہ آ گیا جس سے کچھ پتہ نہیں ہے, تو یہ سب ختم ہو جائے گا. ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بہت نوبل صحابی ہیں. ان کا لقب کیا تھا ہمیں پتہ ہے؟ ان کا ایک ٹائٹل تھا. کیا ٹائٹل تھا ان کا؟ اچھا, سب سے بیسٹ فٹ بالر کون چل رہا ہے آج کل؟ میسی یا رونالڈو, اس میں علماء کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں ڈراموں کے بارے میں پتہ ہے کہ کون سی نئی موویز آ رہی ہیں, کون ہمارے سپر ہیروز ہیں. شاہ رخ خان نے, سلمان خان نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, ان کو کیا پھڈے ہوئے, سب کچھ پتہ ہوتا ہے ہمیں. آج کا سب سے فیمس بلاگر کون ہے اور کس کو کیا دیکھنا ہے اور وہ کیا کرتا ہے. ہمیں بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ابو عبیدہ عامر الجراح یہ بہت بڑے صحابی ہیں. One of the 10 who were promised جنہ, 10 مبشرہ. ان کا تھا امین احادی الامہ, اس امت کے امین. لیکن میں کہا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. اور یہ اس امت کا امین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کاش فرسٹریشن میں کہ میرا حساب ہوگا, اور ڈرتے ہوئے کہ کاش میں ایک گوٹ ہوتا, میں ایک بکری ہوتا, میری فیملی مجھے ذبح کر دیتی, میرا گوشت کھا جاتی اور میرا سوپ آپس میں شیئر کر دیتی اور میرا حساب نہ لیا جاتا. یہ شخص کہہ رہے ہیں. عمر بن خطاب اپنے دور میں گورنر سے گھر چھاپا مارا کرتے تھے. تو جب ان کے گھر چھاپا مارا تو انہوں نے کہا کہ عمر مجھے پتا آپ کس لیے آئے ہیں, آپ دیکھنے آئے کہ مجھے کہیں دنیا نے تو نہیں پکڑ لیا. اور جب عمر بن خطاب ان کے گھر میں انٹر ہوئے تو ہی اسٹارٹ کرائنگ, اور کہا کہ اے ابو عبیدہ, ہم سب کو دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ گئی, لیکن تجھے دنیا نے گمراہ نہیں کیا.